اور پھر ہم دونوں انکل کی موٹر سائیکل لے کر ایک مستری کے پاس گئے۔ اسے ساتھ لے کر ہم شاہین مارکیٹ پہنچے۔ کاریگر نے دکان کا جائزہ لیا اور میں اسے سیٹنگ کا نقشہ سمجھانے لگ گیا۔ کچھ ڈائریکشن جنید اور مستری نے بھی دی جو مجھے کافی پسند آئی، جس سے دکان کی سیٹنگ مزید اچھی بن سکتی تھی۔ پھر جنید نے کاریگر سے اس کی مزدوری طے کی جو میری اور زوفی کی سوچ سے کافی کم تھی۔ میں نے 4000 اس کو بیانہ دیا اور اس نے 15 دن کا ٹائم لیا کہ اتنے دن لگ جانے ہیں، اور پھر اس سے سارے سامان کی لسٹ لکھوائی۔ کاریگر کہتا رہا کہ میں ساتھ چلوں گا سامان لینے، مگر جنید نے مجھے کہا اسے خود ہی لانے کا کہہ دیں۔ میں نے اسے بہانہ کیا کہ میرے چاچو کی اپنی دکان ہے، اس لیے تم پریشانی مت لو، جو چیز ناپسند ہو وہ واپس کر دیں گے، اس لیے تم کل اپنے ہتھیار وغیرہ لے کر دکان پر پہنچ جانا، باقی سامان کل 10-11 بجے پہنچ جائے گا۔ مستری سے اوکے کر کے ہم دکان پر پہنچ تو انکل کی سڑی سڑی جنید کو سننے کو ملی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کہنا بیٹی کو اور سنانا بہو کو، انکل سنا مجھے رہے تھے اور بول جنید کو رہے تھے۔ خیر ہم دکان میں بیٹھ گئے۔ میں نے جنید سے سوری کی کہ میری وجہ سے تیری بے عزتی ہوئی۔ میرا بھی ذہن تھا کہ جنید کو اپنے پاس رکھ لوں گا، مخلص بے لوس، اور جنید نے میرے دل کی بات کر دی۔ میں نے جنید کو کہا تو بس پھر تیار رہنا، بلکہ تم اسی مہینے اس سے حساب کر لینا۔ جنید نے بھی اوکے کیا، اور میں نے جنید کو کہا کہ وہ کیمرہ تم فی الحال گھر لے جاؤ، جب مجھے ضرورت پیش آئی تجھے بتا دوں گا، کیونکہ اب کچھ دن تو میں بہت مصروف رہوں گا۔ جنید بولا چل یہ بھی صحیح ہے، میں اسے کیمرہ واپس کر دیتا ہوں، جب ضرورت ہوئی تو اس سے لے لوں گا۔ میں نے کہا یہ نہ ہو کہ وقت پڑنے پر کیمرہ ملے ہی نہ۔ جنید بولا نو ٹینشن، وہ بھی اپنا جگر ہے، آدھی رات کو بھی ضرورت پڑی تو وہ خود دے کر جائے گا۔ اور جنید کے ساتھ کل کا پروگرام بنایا اور شام 6 بجے انکل سے پکی چھٹی لی اور ان سے کمی کوتاہی کی معافی مانگ کر الوداع کہہ کر زندگی کے نئے سفر کی طرف چل پڑا۔ میں سیدھا زوفی کے پاس پہنچا، اسے ساری تفصیل بتائی اور سامان کی لسٹ بھی دکھائی۔ زوفی کافی خوش ہوئی کہ بڑے مناسب پیسے طے کیے ہیں کاریگر سے، اور کچھ دیر میں زوفی کے پاس بیٹھا دکان کے متعلق باتیں کرتا رہا، اور پھر زوفی کو گھر چھوڑا اور آنٹی سے ان کی صحت دریافت کرنے کے بعد میں گاؤں پہنچا۔ امی پہلے تو کافی غصے ہوئیں اور گھر داخل ہوتے ہی برس پڑیں کہ تجھے کسی کی فکر نہیں ہے، جب دل کرتا ہے رات باہر رہنے لگ جاتا ہے، اور نواب صاحب فون کر کے اطلاع بھجوا دیتا ہے۔ میں ساری رات نہیں سوئی، تیری فکر لگی رہی۔ امی سے اچھی تسلی بخش بے عزتی کروانے کے بعد میں امی کے گلے میں باہر ڈال کر امی کو دکان کی خوشخبری سنانے لگ پڑا۔ پہلے تو وہ حیران و پریشان ناقابل یقین انداز سے میری طرف دیکھتی رہیں، اور پھر جب میں نے امی کو قسمیں کھا کر یقین دلوایا تو وہ خوشی سے نہال ہونے لگ گئیں اور ابو اور آپی کو آواز دے کر ان کو خوشخبری سنانے لگ پڑی۔ ان کو بھی بڑی مشکل سے یقین دلایا۔ امی ابو خوشی کے ساتھ کچھ پریشان بھی ہوئے کہ تم بہت بڑا رسک لے رہے ہو، اگر کچھ الٹا سیدھا ہو گیا تو ہماری اتنی اوقات بھی نہیں ہے کہ ہم اتنے پیسے بھر سکیں۔ میں نے کافی محنت مشقت سے انہیں یقین دلایا کہ دکان بڑی موقع کی ہے، مین بازار میں ہے، کام بہت اچھا چلے گا، بس آپ دعا کریں کہ کسی کی نظر نہ لگے ہماری خوشیوں کو، اب بہت جلد ہمارے اچھے دن شروع ہونے والے ہیں۔ ایسے ہی ہم رات گئے تک شیخ چلی کے سپنے سجاتے رہے، اور گلی میں سب سے اونچا مکان، ٹیلی فون، بیٹھک میں صوفے، دیواروں پر پردے، موٹر سائیکل، آپی کی دھوم دھام سے شادی، پھر کوٹھی کار وغیرہ وغیرہ۔ خیر صبح میں جلدی اٹھا، فریش ہو کر ناشتہ کر کے سیدھا زوفی کے گھر پہنچا، اسے ساتھ لیا اور واپس مارکیٹ پہنچ کر اس سے پیسے لے کر میں واپس زوفی کے محلے کی طرف چل دیا، کیونکہ جنید ابھی گھر ہی تھا۔ اسے ساتھ لے کر میں پھر واپس مارکیٹ پہنچا۔ دکان کھول کر خالی دکان کا پھر جائزہ لینے لگ گئے۔ کچھ دیر بعد کاریگر بھی ریڑھی پر اپنا سامان لادے پہنچ گیا۔ اس کا سامان اتار کر دکان کے اندر رکھوایا۔ ادھر ادھر کی دکاندار مجھے مبارکباد دینے آئے کہ بڑی اچھی دکان ملی ہے، اور کام کا سن کر سب نے ہی کہا کہ یہ کام بہت اچھا چلے گا۔ خیر کاریگر کو چھوڑ کر ہم سامان لینے چلے گئے۔ 3-4 دکانوں سے سارے سامان کا بل بنوایا، اور پھر ایک دکان کا سب سے مناسب ریٹ لگا تو اس سے الماریوں کے لیے شیشے اور باقی کا سارا چھوٹا موٹا سامان لیا۔ شیشے ابھی ادھر ہی رکھوا دیے کہ بعد میں لے جائیں گے، اور باقی کا سارا سامان ریڑھی پر رکھوا کر دکان پر پہنچایا۔ پیسے کم پڑ گئے تھے، زوفی نے مزید پیسے نکلوا کر مجھے دیے۔ ایسے ہی دن گزرتے گئے۔ ان دنوں میں میری ساری توجہ دکان کی طرف تھی۔ میں سب کچھ بھول کر صرف دکان کی سیٹنگ کروانے اور جلد از جلد کام شروع کرنے پر فوکس کیے ہوئے تھا۔ ان دنوں آنٹی فوزیہ کے گھر بھی نہیں جا سکا۔ صدف کا تو ویسے ہی اتا پتہ نہیں تھا، کیونکہ وہ بھی اسکول چھوڑ چکی تھی، اور نہ ہی کافی دنوں سے فرحت کے ساتھ ملاقات ہو سکی۔
خیر چند ہی دنوں میں دکان کی شاندار سیٹنگ ہو گئی۔ میں نے دکان کا شٹر آدھا بند ہی رکھا کہ ساری سیٹنگ کر کے مال وغیرہ ڈال کر جب افتتاح کروں گا تو تبھی سب دکاندار اندر سے دیکھیں گے۔ بوتیک کی سیٹنگ ایسی تھی کہ پورے بازار میں ایسی سیٹنگ کسی بوتیک کی نہ تھی۔ مہری کی مما کی بوتیک کی سیٹنگ بھی میں نے دیکھی ہوئی تھی، جو کہ بڑی شاندار تھی، مگر میں نے اس سے بھی اچھی سیٹنگ کروائی تھی، کیونکہ لاہور جب ہم شاپنگ کے لیے انارکلی گئے تھے تو ادھر میں نے کچھ بوتیک دیکھے تھے، بس اندازے سے ان سے ملتی جلتی ساری سیٹنگ کروائی۔ ایک سٹور، شاندار الماریاں جو تقریباً شیشے کی تھی، اسٹیچو کے لیے بڑے بڑے ریک، باقی ہینگرز کے لیے ایک طرف ہوکیں، باہر بھی ایک بڑے سائز کا شوکیس جس میں اسٹیچو کھڑے کرنے تھے، فرنٹ پر بھی سارا فریم شیشے کا۔ اس دور کے حساب سے اپنی اوقات سے بڑھ کر سیٹنگ کی تھی۔ ان دنوں میں 1 لاکھ کے قریب صرف سیٹنگ پر ہی خرچہ آیا، جو آج کل کے دور میں بڑی خطیر رقم بنتی ہے، اور سارا خرچہ زوفی کا ہی ہو رہا تھا، جسے وہ خوش ہو کر اور مجھ سے بھی زیادہ شوق سے لگا رہی تھی۔ سفید پوش لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، دیکھنے والے سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کے پاس کتنا پیسہ ہے، مگر اندر کے معاملات کا اسے ہی پتہ ہوتا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ میں بہت امیر ہوں، کچھ دکاندار یہ بھی سمجھ رہے تھے کہ پارلر والی نے مجھے امیر سمجھ کر پھنسایا ہوا ہے اور مجھ سے مال کھا رہی ہے۔ جتنا جس کا ظرف تھا اتنا وہ ہمارے بارے میں سوچ رہا تھا۔ ان میں سے ایک انکل سجاد بھی تھے، جو یہ سوچ رہے تھے کہ میں نے اور جنید نے مل ان کی دکان کو لوٹ کر اب خود کی دکان بنا لی ہے۔ ہر کسی کی نیگیٹو سوچ ہی تھی۔ خیر جنید نے میرا بڑا ساتھ دیا۔ میری وجہ سے اس بیچارے کی انکل سجاد کے ساتھ منہ ماری بھی ہو گئی، دکان سے غائب رہنے کی وجہ سے۔ جنید نے انکل سے حساب کر لیا تھا اور اس کو دکان سے جواب دے دیا تھا۔ جنید کے جواب دینے کے بعد انکل سجاد نے ادھر ادھر کے دکانداروں کے ساتھ کافی ساڑ بکا تھا۔ مجھے جب جنید نے بتایا کہ دکان سے فارغ ہو گیا ہوں تو میں نے اسی دن زوفی سے مشورہ کرنے کے بعد اس کی اجازت سے جنید کو اپنے پاس آنے کی آفر کر دی اور معقول تنخواہ بھی رکھ دی، جسے اس نے خوشی سے قبول کر لیا، اور پھر زوفی کے ہی کہنے پر میں اور جنید لاہور گئے۔ مارکیٹ اور دکانوں کا ہمیں پہلے ہی ایسے پتہ تھا کہ ہم نے انکل کی دکان پر مال کے بلوں پر سے مارکیٹ کے نام اور دکانوں کے نام نوٹ بھی کر لیے تھے اور ذہن نشین بھی۔ جب میں لاہور کے لیے نکلا تو میرے پاس مال لینے کے جو پیسے تھے، اتنے پیسے تو میں نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھے۔ زوفی نے سارا زیور بھی بیچ دیا تھا اور بینک میں سے ساری جمع پونجی نکال کر مجھے پکڑا دی تھی۔ اتنے زیادہ پیسوں کا پاس ہونے کا احساس مجھے خوف زدہ کیے ہوئے تھا۔ خیر اوپر والے پر بھروسہ کر کے گھر سے امی ابو اور شہر سے آنٹی کی نصیحتوں اور دعاؤں کے ساتھ جنید کو لیے لاہور روانہ ہوا۔ جس شخص کو اوپر والے پر بھروسہ ہو تو وہ کیسے ناکام ہو سکتا ہے۔ لاہور پہنچ کر ہم پہلے سے طے شدہ پلان کے مطابق پہلے انارکلی بازار میں گھومتے رہے، جو سب سے اچھے بوتیک تھے ان میں گھس کر ورائٹی نقل کرتے رہے، اور پھر وہیں سے ہم رنگ محل گئے، ادھر سے کچھ ورائٹی لی، پھر اعظم مارکیٹ۔ ادھر سے ہمیں پتہ چلا کہ انارکلی میں بھی ایک گلی میں بوتیک کی ہول سیل دکانیں ہیں۔ ہم ادھر اعظم مارکیٹ سے واپس پھر انارکلی بازار آ گئے۔ ادھر سے بھی کافی اچھی اور بارایت ورائٹی مل گئی۔ ہم نے پرچیزنگ میں بڑی محنت کی، مال ہم نے سارا بلٹی کروا دیا، اور واپسی پر ہمارے پاس صرف کرایہ یا مزید کچھ پیسے ہی بچے۔ گھر میں آتے ہی بتا آیا تھا کہ میں لاہور مال لینے جا رہا ہوں، اس لیے رات کو گھر نہیں آؤں گا۔